خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو دوسرے انسانوں کو نہیں دی گئی. ایسی بارہ خصوصیات الحمدللہ پچھلے ہفتے بیان ہو چکی ہے. اب اس کے بعد 13ویں نمبر پر ایک اور خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلوایا. معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک ہی رات کے کچھ حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے عرش تک سارا سفر طے کروایا. اس میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جنت و جہنم کے مناظر بتائے گئے. یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. یہ معراج تو ایسی نعمت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے تو کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کوئی خاص سواری جاری کی. بچوں کو اوپر بھیج. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ 14ویں نمبر پر ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زبان سے جملہ ادا فرماتے تھے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا, وحی ہوتا تھا. اپنے خواہش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی جملہ بھی نہیں نکالتے تھے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 27 سورہ میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا بول بھی نہیں بولتے. زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے کہ هو الا وحی یوحی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. چاہے غصے میں بولے, چاہے خوشی میں بولے, چاہے سنجیدگی میں بولے, کسی بھی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ رکھی کہ اس سے کوئی خواہش کا جملہ بھی نہیں نکلا. اسی لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. جو بھی عمل, جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وہ لکھ لیا کرتے. تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے,
کبھی غصے میں کچھ بول دیتے ہیں، کبھی خوشی میں مذاق میں کچھ بول دیتے ہیں. سب چیزیں مت لکھا کرو، سب چیزیں مت لکھا کرو. کسی نے ان سے کہا تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھنا بند کر دیا. جب بعض روایتوں میں انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہر بات مت لکھا کرو. کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، اس لیے ہر بات مت لکھا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یعنی ہر حالت، غصے کی حالت میں ہو تب بھی حق بات ہی نکلے گی، جو اللہ چاہے گا وہی نکلے گا. عام لوگوں کی طرح نہیں کہ غصے میں آ گئے تو نعوذ باللہ گالی بھی دینا شروع کر دیا، زبان پھسل گئی. نہیں، میری زبان سے جو بھی نکلے گا وہ حق ہی نکلے گا، اللہ کی منشا کے مطابق ہی نکلے گا. وہ وہی ہوگا چاہے غصے میں نکلے یا خوشی میں مذاق میں نکلے یا سنجیدگی میں نکلے، ہر حال. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ خواہش کا ایک جملہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، جو بھی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ وہی ہوتا تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی حجت ہیں. آج کل ایک گمراہ فرقہ دنیا میں وجود میں آ گیا اہل قرآن کے نام سے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے. نعوذ باللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو دلیل نہیں مانتے، وہ قابل عمل نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں بس قرآن میں جتنا ہے اتنا ہی مانتے. تو اس خصوصیت سے اور قرآن کی حدیث آیت سے اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ان لوگوں کا توڑ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ آپ خواہش کا کوئی جملہ نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جو بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیثیں ہیں وہ بھی دلیل ہے، ان کو بھی ماننا ضروری ہے. جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے. حدیث تشریح، قرآن کی ساری تشریح، قرآن کا سارا خلاصہ اور مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ نے زبان سے بتلایا اور عمل سے بتلایا. تو اسی کا نام حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا یا آپ نے عمل کر کے بتلایا یا آپ نے کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموش رہے. یہ سب چیزوں کو حدیث کہتے ہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا کوئی بول نہیں بولتے تھے. خصوصیت نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا. جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے یا اس امت کے امام نہیں ہیں بلکہ سارے نبیوں کے بھی امام. اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ جب بیت المقدس میں جمع ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام تو امامت کے لیے اس کو بڑھایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقع بتایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. خصوصیت نمبر 16 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسے جنہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. معراج پر گئے، وہاں اللہ رب العزت نے جنت بھی بتلائی، جہنم بھی بتلائی. جنت والوں کے حالات دیکھیں، جہنم والوں کے حالات دیکھیں. اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہوا کئی مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بتلائی گئی، جہنم بتلائی گئی. حدیثوں میں واقعات مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خسوف کی نماز پڑھائی، یعنی سورج گرہن ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی خسوف کی نماز پڑھائی. تو اس وقت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی قیام کی. تو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی بڑھ رہے تھے، پیچھے بھی ہٹ رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج نماز میں ایسا عمل کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، آپ آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نماز میں جنت اور جہنم بتلائی.
جنت دکھلائی گئی. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تو وہاں کے پھل لے لیتا اور تم اس کو ہمیشہ کھاتے رہتے. اسی طریقے سے جہنم کے انگارے، جہنم کے عذابات مجھے اس نماز میں دکھلائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. خصوصیت نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی قرآن، وہ بے مثال کتاب عطا فرمائی. بے مثال. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسا کوئی کلام، اس جیسی کوئی آیت، اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر سارے انسان اور جنات تم لوگ جمع ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ اس قرآن کے جیسا کلام لے کر آ جاؤ تو نہیں، لا یاتون بمثله، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے اگرچہ تم آپس میں سارے انسان اور جنات ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. قرآن کے بارے میں ایک معجزہ تو یہ ہے کہ بے مثال کتاب عطا کی ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مثال اس کی مخلوق میں بنا ہی نہیں سکتا، اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پھر قرآن ہی میں دوسری ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے محفوظ کتاب آپ کو عطا فرمائی. یہ خصوصیت نمبر 17، محفوظ کتاب آپ کو عطا فرمائی کہ اس میں کوئی خرد برد، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چاہ کر بھی کچھ ملا نہیں سکتا، کوئی جملے بڑھا نہیں سکتا. محفوظ کتاب. پہلی جو کتابیں تھیں تورات، انجیل، زبور، وہ آسمان سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی، لیکن اس میں بہت ساری ملاوٹ ہو گئی ہے. آج کے زمانے میں کہتے ہیں انجیل کے 104 نسخے ہیں دنیا میں. 104 ہوگی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، 104 نسخے ہیں اس کے، سب میں فرق ہے. یعنی 104 کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک نازل کی تھی لیکن اس میں اتنی ملاوٹ ہوئی کہ آج وہ 104 ہوتی. سب میں کسی میں کچھ کم، کسی میں کچھ زیادہ، کسی میں یہ الفاظ بڑھ گئے، کسی میں یہ الفاظ بڑھ گئے، کسی میں یہ الفاظ گھٹ گئے، کسی میں یہ الفاظ گھٹ گئے، کسی میں یہ واقعہ بڑھ گیا، کسی میں یہ واقعہ گھٹ گیا. اس طریقے سے وہ کتابیں ایک تھی اللہ کی طرف سے، لیکن ہو گئی کتنی، اب اتنی ملاوٹ کہ اب 104 نسخے تیار ہو گئے. لیکن قرآن آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کتاب عطا فرمائی. یہ قرآن کی خصوصیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. مامون الرشید جو عباسی بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں ان کی عادت تھی، مامون الرشید جو بادشاہ تھے ان کی عادت تھی کہ وہ ہر سال ایک بہت بڑا سیمینار جلسہ کرواتے تھے، جس میں مسلمانوں کے علماء کو بھی دعوت دیتے تھے. یہودی، عیسائی، مجوسی، سارے علماء، ہر مذہب کے علماء کو بلاتے تھے اور ان سے اچھی اچھی باتیں سنتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آیا اور اس نے بہت اچھی، فصیح، بلیغ، بہترین تقریر کی. تو مامون الرشید کو اس کی تقریر، اس کی صلاحیت بہت پسند آئی. تو مامون الرشید بادشاہ نے اکیلے پر اس کو بلا کر اسلام کی دعوت دی. تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی فصاحت، بلاغت ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہوگا. تو اس نے انکار کر دیا. وہ یہودی عالم مسلمان نہیں ہوا ان کی دعوت پر. پھر اگلے سال پھر انہوں نے علماء کو بلایا، مسلمانوں کے علماء، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، سب علماء کو جمع کیا. تو اب اگلے سال وہ یہودی عالم جو پچھلے سال یہودی تھا، اس سال مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر آیا اور اس نے اسلام کے حق میں، اسلام کے صحیح ہونے پر اس نے بہت اچھی اچھی دلیلیں دی، بہترین. تو مامون الرشید بادشاہ بہت خوش ہو گیا. یہ میں نے دعوت دی تھی، جب تو مسلمان نہیں ہوئے، چلو پھر، لیکن ایک سال میں مسلمان ہو گئے. اس کو اگلے نے پوچھا کہ آپ کیسے کیا مسلمان ہو گئے؟ میں نے تو آپ کے سامنے پہلے اسلام پیش کیا لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا عالم بھی ہوں اور بہت بڑا خطاب بھی ہوں، یعنی لکھنے میں بہت ماہر ہوں.
لکھنا مجھے بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ آتی ہے. ہر کتاب ہر زبان میں لکھ سکتا ہوں. یہودیوں کی کتاب بھی لکھ سکتا ہوں, عیسائیوں کی, مسلمانوں کا قرآن بھی سب لکھ سکتا ہوں. تو جب تم نے مجھے دعوت دی, میں یہاں سے گیا, میں نے سوچا کہ اب چیک کریں گے کہ کس کی کتاب صحیح ہے, کون سا دین حق ہے, کون سی کتاب اس زمانے میں اللہ والی کتاب ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے انجیل کے 2 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھی, عیسائیوں کی جو کتابیں انجیل اس کے 2 نسخے اپنے ہاتھ سے پوری لکھی. اس میں اپنی طرف سے میں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی, بہت ساری چیزیں میں نے ملا دی, اور وہ 2 نسخے تیار کر کے بہت خوبصورت بنایا, اس کو اچھی طریقے سے چھاپا, بہت خوبصورت نقش و نگار. اور وہ عیسائیوں کے 2 عالم کو لے جا کر تحفہ دیا. وہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے, انہوں نے قبول کر لیا, اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس کے اندر کیا ملا دیا. تو کہتے پھر میں نے 2 نسخے توریت کے لکھے, جو یہودیوں کی کتاب ہے, اس کے 2 نسخے اپنے ہاتھ سے تیار کیے, اس میں بہت ساری ملاوٹ کر دی اپنی طرف سے, اور بہت خوبصورت انداز سے لکھا. اور یہودیوں کے 2 عالموں کو لے جا کے پیش کیا, وہ بھی بہت خوش ہوئے, انہوں نے قبول کر لیا, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس کے اندر کیا ملا دیا. کہتے ہیں پھر میں نے 2 نسخے قرآن کے تیار کیے. قرآن میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی, اور اس میں بھی کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملا دی, آیتیں ادھر کا ادھر کر دی, اس پارے کی اس پارے میں, اس پارے کی اس پارے میں, اور کچھ عربی لفظ اپنی طرف سے شامل کر دیے. اس طریقے سے 2 نسخے میں نے 2 قرآن تیار کیے, اور 2 مسلمان علماء کے پاس دیے. تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ تحفہ دے رہے ہیں, آپ نے بہت اچھا لکھا ہے, لیکن 8 دن تک ہم پہلے چیک کریں گے, پھر بعد میں ہم قبول کریں گے. تو کہتے ہیں 8 دن تک انہوں نے میرے لکھے ہوئے قرآن کو پڑھا, دیکھا, چیک کیا. 8 دن کے بعد جب میں ان کے پاس گیا پوچھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے, اس نے یہاں جتنی جگہ میں نے ملاوٹ کی تھی, جتنی جگہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کمی کر دی یا زیادتی کر دی تھی, انہوں نے مجھے بتا دی. تو کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو بے مثال کتاب عطا فرمائی, اور اس کو محفوظ بنایا. پھر ایک اور خصوصیت کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دی, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی. ذریعہ اللہ تعالیٰ علماء کو بناتے ہیں, انسانوں کو بناتے ہیں, لیکن ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علماء پر نکالی. اگر علماء پر ہوتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا. جیسے پہلے زمانے میں جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء پر ڈالی تھی. یہودی اور عیسائی علماء پر حفاظت کی ذمہ داری ڈالی تھی, تو انہوں نے حفاظت نہیں کی, وہ حفاظت نہیں کر سکے. اس میں بہت ساری ملاوٹیں ہوگی, تبدیلیاں ہوں گی. لیکن یہ قرآن جو آج تک محفوظ ہے اور جو قیامت تک محفوظ رہے گا, وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے لی. اس لیے کوئی بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتا, اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کر سکتا. خصوصیت نمبر 19 کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے, لوگ اس کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. 7 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک ہر عمر کا حافظ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. 7 سال کا بچہ ملے گا, اور 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ مل جائے گا. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا حافظ ہو. توریت, انجیل, زبور, یا ہندوؤں کی جتنی ویدیں ہیں, جتنی کتابیں ہیں, کوئی بھی کتاب کو منہ زبانی یاد نہیں کر سکتے, حفظ نہیں کر سکتے. قرآن ایسی کتاب ہے جس کی خاصیت ہے کہ وہ حفظ ہو جاتا ہے, بغیر دیکھے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے, اس کو اپنے سینے میں پورے 30 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی خاصیت ہے, اور قرآن کی خاصیت ہے. ہر قسم کا حافظ, ہر عمر کا حافظ آپ کو دنیا میں دیکھنے مل جائے گا. اور قرآن کے بارے میں, حافظوں کے بارے میں, تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا. 3 دن کے اندر صرف.
ایک بغداد کے بہت بڑے عالم تھے، بغداد کے بہت بڑے عالم تھے، محمد نام تھا ان کا، عالم بہت بڑے تھے لیکن حافظ نہیں تھے، قرآن ان کو زبان یاد نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان کے ماموں نے ان کو تانا دے دیا، ایک آیت پوچھی اور آیت وہ بتلا نہیں سکے کہاں ہے قرآن میں، تو ان کے ماموں نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اور تمہیں قرآن ہی یاد نہیں، قرآن حافظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے منظر باندھی کہ جب تک مجھے قرآن یاد نہیں ہوگا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ کہتے ہیں 3 دن کے اندر اندر انہوں نے قرآن یاد کر لیا اور گھر سے باہر نظر آیا۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہفتے میں صرف 7 دن میں پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد ہیں امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک ہفتے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم قرآن کے حافظ ہو؟ عالم کرنے کے لیے آئے تھے، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم حافظ ہو؟ انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو شرط ہے کہ جو حافظ ہوگا میں اسی کو فقہ پڑھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں وہ گئے اور ایک ہفتے کے بعد آ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ کس کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں قرآن تو یاد کر لو۔ تو کہنے لگے ایک ہفتے میں میں قرآن حفظ کر چکا ہوں، ایک ہفتے میں صرف 7 دن میں 30 پارے۔ پھر کچھ کتنے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں یاد کیا، 27 دن میں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، وہ سمندری جہاز سے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں 3 4 مہینے کا سفر ہوتا تھا سمندری جہاز سے، تو وہ رمضان کے پہلے نکل گئے سمندری جہاز سے، اور جہاز کے اندر ہی پانی کے اندر ہی تھے وہ، اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اب پوری جتنے جہاز میں جتنے مسلمان تھے سب حج کے لیے جا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی حافظ نہیں تھا، ان میں ایک بھی حافظ نہیں تھا۔ تو پہلے دن دیکھا کہ سب نے جو ہے الم ترا آخر کی صورتیں پڑھ کر تراویح پڑھی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا یہ تو بہت شرف کی بات ہے کہ اتنے سارے مسلمان یہاں موجود ہیں، ان میں کوئی بھی حافظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے روزانہ ایک پارہ یاد کرنا شروع کیا، 1.25 پارہ یاد کرنا شروع کیا، اور روزانہ دن بھر یاد کرتے تھے، رات میں تراویح میں سناتے تھے۔ ایک مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ خصوصیت نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا عطا فرمایا کہ جب مکے کے کچھ لوگ آئے، مکے کے سردار آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قرآن میں بھی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دعا کی، دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ لوگوں کو نظر آیا کہ یہ ٹکڑا اس پہاڑ کی طرف، مکہ مکرمہ کے اس طرف، ایک ٹکڑا اس طرف، اور پوری دنیا نے اس زمانے میں جو لوگ سفر میں تھے، اور روایتوں میں ہے، تاریخی روایتوں میں ہے کہ ہندوستان تک کے لوگوں نے اس چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ صرف مکے والوں نے نہیں، پوری دنیا میں کتنے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نمبر 20 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر اتنا بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے۔ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ اللہ کے پاس سب سے بڑا مقام ان کا ہے۔ تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اندازہ رکھنا، پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کو پہچانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے کھجور کا تنا جس پر ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. پھر جب ممبر تیار ہو گیا، جب پہلے ممبر نہیں تھا مسجد نبوی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر سہارا لگا کر خطبہ دیتے تھے. لیکن جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا. کھجور کا تنا سوکھا تنا بھی جو ہے کھجور کا کوئی ہرا درخت نہیں، سوکھا ہوا تنا، کہیں سے ظاہر سی بات ہے باہر سے کسی باغ سے اکھاڑ کر لایا گیا ہوگا جو بیکار ہو جاتا ہے، ایسا سوکھا تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے. لیکن جیسے ہی ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر بن گیا تو رونے کی آواز آ گئی. صحابہ کرام پریشان، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حدیث بات میں وہ ایسی زور زور سے رویا جیسے کہ حاملہ اونٹنی روتی، اتنی زور سے چلا کر پوری مسجد میں آواز گونج رہی، پوری مسجد نبی میں آواز گونج رہی ہے. صحابہ کرام پریشان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور سے سنا تو کھجور کے تنے میں سے آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر کر پیچھے تشریف لائے اور اس کو کہتے ہیں بچے کی طرح اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. تب جا کر وہ کہیں خاموش ہوا. اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھجور کا تنا وہ بھی سوکھا ہوا بے جان. کھجور کا درخت تو ہرا بھرا بھی ہو تو بے جان ہے، اور یہ تو سوکھ کر بیکار ہو گیا تو اور بے جان ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ رکھنے کی برکت سے اور آپ کے اس کو ٹیک لگانے کی برکت سے اس کے اندر اتنی زندگی آ گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کو رونا آ گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو چشمہ جاری ہوتا تھا پتھر سے. جب ان کے قوم کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انظر بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. فانفجرت منه 12 عینا، تو پتھر میں سے 12 چشمے نکل گئے. تو وہاں تو پتھر سے نکلے، لیکن ادھر حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے آ کر پانی کے ختم ہونے کی شکایت کی. تقریباً 1500 صحابہ کرام ساتھ میں، 1400 یا 1500 صحابہ کرام، اتنا بڑا لشکر ساتھ میں ہے اور پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ پانی ہے بچا کچھ لے کر آتا، ایک پیالے میں پانی لایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھے، تھوڑا سا پانی تھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. جتنے صحابہ کرام تھے سب نے وضو کیا، سب نے اپنے برتن بھر لیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو روایت راوی ہے اس حدیث کے، ان سے کے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے اس جنگ کے وقت، صلح حدیبیہ کے وقت آپ کی تعداد کتنے تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم خدا کی قسم 1 لاکھ بھی ہو جاتے تو وہ پانی کافی ہوتا. ہم تھے 1500، لیکن اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے قدرت سے آ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے وہ جاری ہو رہا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا. اللہ رب العزت رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنہار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے. آپ کی رحمت سے ہر مخلوق کو حصہ ملا ہے. ہر مخلوق کو رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت کہاں ہے. ماں کو حصہ ملا. پہلے لوگ ماں کا درجہ نہیں پہچانتے تھے، ماں کی بے عزتی کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی ماں سے نکاح بھی کر لیتے تھے. کیسے کیسے بدترین سلوک ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ جنت تو اس ماں کے قدموں کے پیچھے. کہ ماں کو حصہ ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ماں کو حصہ ملا. بیٹیوں کو حصہ ملا. لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو کوئی عزت نہیں کرتا تھا، بیٹی پیدا ہونے کو شرم کی چیز سمجھا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگ آج کل بیٹیوں کو فخر سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے صحیح تربیت کی اور حتیٰ کہ ان کا نکاح ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. میں اور وہ جنت میں قریب ہوں گے. بیٹیوں کو بھی حصہ ملا.
بیوی کو حصہ ملا. لوگ بیویوں کو اس زمانے میں حق نہیں دیتے تھے. عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. جانوروں سے زیادہ برا سلوک بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تم میں بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو بیویوں کو حصہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے. شوہروں کو حصہ ملا. شوہروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو, بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. شوہروں کو بھی حصہ ملا. کتنی مخلوقات کو, غریبوں کو حصہ ملا, یتیموں کو حصہ ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے زمانے میں تو لوگ یتیموں کا حق کھا لیتے تھے, اور آج بھی وہی جاہلیت آ گئی. آج وہ جاہلیت دوبارہ آ گئی ہے کہ لوگ یتیموں کا, اپنے یتیم بھتیجے ہوتے ہیں اور دوسرے یتیم رشتے دار ہوتے ہیں, ان کا حق کھا لیتے ہیں, زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یتیموں کو حصہ ملا. حضور نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم ہکذا, میں اور یتیم کو پالنے والا, یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے ایسے ہوں گے, اتنے قریب قریب ہوں گے. اسی طریقے سے چھوٹوں کو حصہ ملا, بڑوں کو حصہ ملا. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, بڑوں کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. تو چھوٹوں پر رحم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, بڑوں کی عزت کرنا سکھایا. ہر ایک کو حصہ ملا, ہر مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا, ساری مخلوق کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دی جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 خصوصیات ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ